اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز۔ میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی ہر ہفتے کی طرح میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں یہاں پر، اور ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے گیسٹ لے کے آتے ہیں جس کے اندر اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں، سولیسٹرز بھی ہوتے ہیں، اینڈ مورگیج بروکرز بھی ہوتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ، اور ایکچولی بزنس مین بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے یہاں پر شو پہ آنا ہے اور آپ نے اپنا بزنس شروع کیا ہے، یا آپ نے کوئی اس طرح کی کنٹریبیوشن کری ہے کہ جہاں پر باقی ہمارے جو مسلم دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ ضرور ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ وی آر لوکنگ فار ینگ سکسیزفل اور اولڈ سکسیزفل پیپل ہو کین ایکچولی شو آر کمیونٹی ایک وے کہ ہم لوگ کس طرح بزنس شروع کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگ یہ ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ہمیں کانٹیکٹ بھی کریں گے، اور آپ لوگوں کا ہم لوگ یہاں بلائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کا ہم لوگ جو نچوڑ ہے جو آپ نے شروعات کری تھی وہ ہم لوگ پتہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے عمر خان صاحب کے ساتھ۔ عمر خان صاحب از اے سولسٹر، ہی اسپیشلائزز ان امیگریشن۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ امیگریشن، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فائنینشیل امیگریشن، کہ کس طرح ہم لوگ اسپاؤسز کو یہاں لے کے آ سکتے ہیں، کس طرح کیا کیا ضروریات ہوتی ہے، اور جس طرح عمر ہمیں بتا رہے تھے کہ یو نیڈ اے منیمم انکم آف 18,600 pounds per year to meet one of the specifications that the government ask for۔ باقی میں آپ لوگوں کو پھر سے ہم لوگ بلکہ ویلکم کرتے ہیں عمر کو۔ تھینک یو سو مچ عمر۔ آپ بریک سے پہلے تو ہمیں وہ ایکسپلین کر رہے تھے۔ 18,600 تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی بالکل۔ پھر آپ نے ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم شروع کرنے لگے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی پینشنر ہوں جی تو ان پینشنر۔ کا کیا ہوگا، جی اگر کوئی سیلف امپلائڈ ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا، اگر کسی کے پاس وہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے ابھی فی الحال، لیکن ان کے پاس پیسے ہیں اکاؤنٹس میں، جی سیونگز ہیں، ایبسلیوٹلی۔ وہ بھی آ سکتے ہیں اس میں۔ سو اس کو جو فائنینشیل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے بھی ہیں، اور بھی طریقے ہیں۔ آلرائٹ، اوکے۔ تو وہ مطلب اوبیسلی میں نے آپ کو اس میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتے اس فی الحال، لیکن اس میں آپ کو تھوڑی جو ہے وہ انفارمیشن دے دوں گا میرے ناظرین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ اگر ان کو پھر فردر انفارمیشن چاہیے ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سیونگز ہیں تو آپ سیونگز کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو منیمم آپ کی سیونگز ہونی چاہیے، اگر آپ انکم نہیں دکھاتے بالکل اور صرف سیونگز دکھاتے ہیں تو وہ 62,500 pounds آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کی سیونگز میں۔ رائٹ، یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ان یور اکاؤنٹ، دیٹس رائٹ، اور کنزیکٹیولی فار دا کین لاسٹ یو 6 ہیو اٹ months۔ ان اچھا فار دا لاسٹ 6 months؟ یہ نہیں ہے کہ آپ 62,000 pounds دکھا دیں اور اس کے بعد وہ اچھا رائٹ اوکے، سو اٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹلی دیر۔ کنزیکٹیولی 6 months آپ کے پاس 6 مہینے ہونی چاہیے۔ آلرائٹ، وہ آپ کی سیونگز آپ کی انکم سے ہو سکتی ہیں، آپ کی سیونگز آپ کی وہ آپ بانڈز میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیش میں ہونی چاہیے، آلرائٹ اوکے، اٹ ہیز ٹو بی کیش، اٹ کانٹ بی اینی انویسٹمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ رائٹ، آئی ایم ناٹ ایون گورنمنٹ بانڈس، نتھنگ، اوکے آلرائٹ اوکے۔ سو وہ کیش ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اگر آپ کی انکم کم ہے، مثال کے طور پہ آپ کی انکم ہے 15,000 pounds پر اینم، اور آپ کے پاس سیونگز بھی ہیں 62,000، نو، رائٹ اوکے، کچھ سیونگز ہیں آپ کے پاس، سو یو کین ورک آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ پھر سیونگز جو آپ کی انکم ہے اور جتنا اس کا شارٹ فال ہے 18,600 ہے، 15,000 آپ کے پاس ہے، 3,600 کا آپ کے پاس شارٹ فال آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ سیونگ سے کور پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن سیونگز کتنی لیکن ہونی ہے؟ سیونگز ہو پھر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی اسی حساب سے آپ کی سیونگز میں کتنے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سیونگز ہونی چاہیے 25,000 پاؤنڈ یا 30,000 پاؤنڈ، سو آپ کی وہ کور ہو سکتی ہے۔ سو یہ So if you are earning 15,000 pounds for instance جی and you're short by 3,600, so can you show 3,600? No, Yeah, do you have no, to show? no, no, Okay, no, no, okay, no. all You right, have to okay. work it out. So 62 سے مثال کے طور پہ 9,400 pound جو ہے
اگر آپ کی انکم ہے تو آپ اس کا ہاف کر لیں نا 62,500 کا, تو آپ کو 31,000. Right. Okay, I see. So there is a formula. That's right. So Right. there is a formula, so we'll have work out کہ بھی آپ کو وہاں سے کتنی انکم چاہیے اور آپ کو سیونگس کتنی چاہیے. سیونگس کتنی چاہیے. سو بیسکلی جو مائل اسٹون ہے وہ ہے 62,000 پاؤنڈس کا, جی, اور جو بھی پرسنٹیج کی ڈفرینس آتا ہے وہ آپ اس پرسنٹیج میں سے نکال سکتے that's right. ہیں. رائٹ, آئی سی. اوکے. So وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی آ گئی جو نان امپلائمنٹ انکم ہے, جیسے آپ کے پاس گھر ہیں 2-3 کرائے پہ لگے ہوئے اور وہاں سے آپ کو انکم آتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس کا بھی فارمولہ ہے جو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر پینشنرز جو ہیں, وہ پینشنرز جو ہیں وہ اگر ان کی انکم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا ان کی انکم آتی ہے, وہ P60 ان کا کتنا, کیونکہ ان کا بھی تو ٹیکسیبل انکم ہے. ایبسلیوٹلی ٹیکسیبل. سو وہ بھی ان کو, اور کوئی بھی اور سورسز ہیں جہاں سے ان کو انکم آ رہی ہے تو وہ بھی ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. سو بیسکلی اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں, وہ جو جس طرح سوٹیڈ ہوتا ہے, مطلب جس طرح جس کی سچویشن ہوتی ہے ہم اس کے مطابق اس کو ایڈوائز کی جا سکتی ہے. Right, I see, I see, I see. So there is light at the end of the tunnel. That's Right, right. okay. So you've proved all the income and everything else. ٹھیک اور ہے, جن کے یہ پاس تو انکم آپ کا, نہیں بھی ہے, جی جی جی, ایک یہ اور بڑا بھی امپورٹنٹ ہے. جی, لیکن کئی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ بینیفٹس پہ ہیں, جی. ٹھیک ہے. اب ایک جو بندہ ہے وہ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس پہ ہے, جس کو آج کل PIP کہتے ہیں, پرسنل انڈیپینڈنٹ جی 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 پیمنٹ جو ہے, جی جی. کیونکہ وہ ان کو کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں, یا جس طرح کوئی آرمی پرسنلز ہیں, آرم فورسز کے ہیں, ان کا بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی سرٹن بینیفٹس پہ ہیں, وہ ان کو پھر 18,600 پاؤنڈس کی انکم کی تھریش ہولڈ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. رائٹ, اوکے. ان کو کیا ہے پھر؟ ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ مینٹین کر سکتے ہیں, جو آپ کا اسپاؤس آئے گا آپ اس کو مینٹین کر لیں گے. سو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو پر ویک اسی حساب سے, اگر ایک صرف کپل ہے تو وہ ورک آؤٹ کیا ہوا انہوں نے انکم کے حساب سے گورنمنٹ نے, کہ آپ کو کم از کم 120 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو ڈسپوزیبل انکم پر ویک چاہیے. اوکے اوکے اوکے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ساری اپنی انکمز کو دکھا سکتے ہیں, جو آپ کے سورسز ہیں جو بھی ہیں, مطلب آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں, ہاؤسنگ ہے, یہ ہاؤسنگ کا اس میں شامل نہیں کر سکتے, لیکن باقی جو انکم ہے اس کو اگر آپ نے ورک آؤٹ کیا اور آپ کے سارے جو خرچے نکال کے, تو اگر آپ اس تھریش ہولڈ کو بھی مطلب پورا کر لیتے ہیں تو پھر بھی وہ آ سکتے ہیں اسپاؤسز. نہیں, 120 پاؤنڈ یو مین کہ یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ Disposable یو کین سیو دیٹ منی. یس, سو ایوری ویک یو آر سیونگ. ناٹ سیونگ, کہ آپ کے سارے خرچے پورے کر کے آپ کو 120 پاؤنڈ بچ جاتے ہیں, مینس کہ وہ سیونگ ہی ایک قسم کی ہو گئی, لیکن آپ کے پاس وہ اتنے ہونے چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ویک. نہیں, میں آئی ہیو نیور نون اینی بڈی آن بینیفٹس ٹو سیو اینی منی. اٹس ناٹ اباؤٹ سیونگس, مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو مین جو خرچے ہیں, مثال کے طور پہ ہاؤسنگ کی ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کے بلز وغیرہ, یہ وہ یوٹیلیٹی ہو گئی, اوکے, وہ اگر آپ کر کے, تو کنفرم ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں کرتا رہتا ہوں, تو اتنا مطلب ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ آپ کی آ جاتی ہے 120 پاؤنڈ. اگر اس سے اوپر ہے یا 120 پاؤنڈ جو ہے وہ ہے, تو پھر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, جس میں آپ PIP ہے, اگر آپ کسی کے کیئرر ہیں مثال کے طور پہ, جی جی, تو اس کو بھی الاؤڈ ہے کہ وہ یوز کر سکتا ہے. اور پھر بھی آپ اگر میٹ نہیں کر رہے, تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ بجائے اس کے, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ورزی ہے کہ اگر وہ آپ کے اسپاؤس کو آپ سے دور رکھیں, تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں, لیکن پہلے اگر جو میٹ کرتا ہے ریکوائرمنٹ اس کو ہم 5 ایئرس کے روٹ پہ دیں گے, کہ آپ کو پہلے 2.5 سال کا دیں گے, پھر آپ کو 2.5 سال کا اور دیں گے ایکسٹینشن, یہاں پہ آپ 5 سال جب پورے کر لیں گے تو پھر یو کین گو آن ٹو ILR, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. رائٹ, اوکے. اچھا, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ دیر از ایک بڑی کنٹروورشل وہ ہوئی ہوئی ہے کہ a lot of people are now saying
کہ جی پہلے جو اسپاؤس ویزا تھا وہ 5 سال میں ہو جاتا تھا, اب جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ 10 سال لگا جی رہی جی ہے. وہی اسی پہ میں آ رہا تھا. ہاں یہ تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میٹ نہیں کر سکتے ریکوائرمنٹ تو پھر بھی ہم آپ کو آنے دیں گے, لیکن آپ کو 10 سال کے روٹ پہ جانا ہوگا. سوری کون سی اچھا رائٹ اوکے. سو اف یو کانٹ میٹ دا ریکوائرمنٹس, لیکن اگر بندہ جو ہے مینلی فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہی ہے. alright okay, but if the person is earning 40 50 60,000 pounds a year, so then it is a straightforward اسٹریٹ situation. فارورڈ نو پرابلم. آپ جائیں اور مطلب 2.5 سال کا ملے گا آپ کو یہاں پہ آ کے, مطلب وہاں سے پھر 2.5 سال کا یہاں پہ ایکسٹینشن کروانی پڑے گی. تو آپ جب کمپلیٹ کریں گے 5 سال تو آفٹر 5 years you can apply for ILR. alright okay, you still have to stay here on that particular 5 years yes. fine. اچھا اگر کوئی پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے, اس کو 10 years کے روٹ پہ ڈال دیں گے. سو آپ 2.5 سال کریں گے, پھر 2.5 سال کریں گے, پھر 2.5 سال کریں گے, پھر چوتھی دفعہ 2.5 سال کریں گے. جب آپ نے کمپلیٹ کر لیے 10 سال تو پھر آپ کو ILR کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. right okay, so it has got a lot to do with your financial situation. اگر آپ کی فائنینشیل سچویشن ٹھیک ہے اینڈ یو آر میٹنگ دا کرائٹیریا, دین اٹس اے پریٹی اسٹریٹ فارورڈ سچویشن. رائٹ اوکے, کیونکہ یہ اس کے اندر کافی کنفیوژن تھی اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جی جی وہ 10 سال کے روٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ میٹ نہیں کر سکتے سو دین یو جسٹ کیری آن. لیکن اسی دوران میں اگر مثال کے طور پہ پہلے 2.5 سال میں وہ میٹ نہیں کر سکے, لیکن پھر جب وہ وائف اسپاؤس یہاں پہ آ گیا تو آپ کی انکم جو ہے وہ پھر ٹھیک ہو گئی اسی 2.5 سال کے دوران. تو جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری اب میٹ ہو گئی ہے, مطلب میں میٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو پھر آپ کو وہ پھر 5 سال کے روٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں. اوکے تو پھر لیکن وہ آپ کو 2.5 سال جو آپ کے 10 سال کے روٹ پہ تھے وہ آپ کو اکاؤنٹ نہیں ہوں گے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اس ملک میں ہے اینڈ say for instance he was on a student visa, ٹھیک ہے, and then he opts to get married, ٹھیک ہے, and then he now goes on to a spouse visa, تو جو وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جو یہاں تھی ان کی اسٹے, would that also be so he has to start afresh all the way as if یس وہ کیٹیگری جو ہے نا, وہ جس کیٹیگری میں آئے گا وہ اسی کو پھر فالو کرے گا. اچھا رائٹ اوکے انلیس کہ وہ 10 سال ویسے ہی پورے کر لے. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ آیا, جی 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 اس کے 7-8 سال ہو گئے یہاں پہ جی 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 اسٹوڈنٹ لائف پہ, لیگلی وہ ہی اسٹیڈ ہے, لیکن وہ آخری 2-2.5 سالوں میں وہ شادی ہو جاتی ہے اس کی, تو وہ 2.5 سال کا اس کو ایک ویزا مل گیا. رائٹ اوکے اسپاؤس ویزا. تو وہ جب 2.5 سال کا جب وہ ویزا ملا اس کو تو اس سے ویسے ہی اس کے 10 سال پورے ہو گئے. سو ہی ڈزنٹ ہیو ٹو گو ود دی اسپاؤس ویزا. وہ 10 سال انہوں نے ویسے ہی لیگلی اگر پورے کر لیے تو لانگ جو ریزیڈنس کے روٹ پہ وہ 10 سال جو بھی یہاں پہ رہے گا لیگلی وداؤٹ اینی بریک یو کے میں, جی 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 تو وہ 10 سال کے بعد ایلیجیبل ہو جائے گا انڈیفینیٹلی. ایک ناظرین ایک کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میرا نام جمیل ہے. سوری کیا نام تھا آپ کا؟ جمیل. جمیل جی جمیل. جمیل بھائی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں ہامسلو سے. ہامسلو سے. جی حکم آپ کا کیا کویشچن ہے؟ میرا کویشچن ہے کہ میری وائف کی لاسٹ ایئر ڈسیز ہو گئی تھی. جی جی. اور میں شادی کر کے پاکستان سے اپنی فیانسے کو ادھر لے کے آنا چاہتا ہوں. جی جی. کرائٹیریا تو میں تھوڑا سا میں نے سرچ کیا ہے کہ آئی نیڈ 18,500 minimum. جی 18,600. 600 minimum. I can my two pension can be 18,300. Right. Okay. But I have got quite a lot of savings, and I own my own house. But I can meet that 18,500. I have already deferred my one pension, which is about 40,000. Right. Okay. Can somebody just tell me if I can apply before I go over there or جی جی یہ میرا خیال ہے خان صاحب will answer this question. جی آپ نے سنا تھا کویشچن ان کا؟ جی مجھے تھوڑی سی Right, کیا ہے okay. کہ So basically 18,500 ہے ان کی. 18,600 کی obviously بات ہے جو ہے. تو he is slightly short. He's got two pensions.
he can actually show an income of 18,300. No, okay. Acha, now he has his own house and he has some savings. आपके पास कितनी है? It's really over 100,000. Over 100,000 pounds. Oh, yeah, अच्छा, जमील भाई, ये जो 100,000 pounds है, is this cash in the bank? In the bank, yes. And has been there for the last how long? It's about 10-12 years. 10-12 साल से अच्छा। 1 लाख पाउंड कैश इनके पास पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर। वो इनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये अगर कांटेक्ट करेंगे तो इनकी मतलब मैं इसको जो है वो इनको सही तरीके से एडवाइस कर अच्छा नहीं, उनका क्वेश्चन जो है जमील भाई का वो ये है कि शुड ही अप्लाई, बिकॉज वो जा रहे हैं पाकिस्तान। निकाह आपका हो चुका है जमील भाई? अभी निकाह नहीं हुआ, क्या मैं निकाह निकाह से पहले उनको अप्लाई कर सकता हूँ? और निकाह जाके जब उसे देखिए करूँ, उसके दो तरीक़ेकार हैं। जी जी जी, आप जमील भाई से देखें जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें, आपकी तो इनकम तो पूरी हो जाएगी, उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप अब कहना चाह रहे हैं कि आप उनको पहले बुला लें, आप शादी करने ना जाएं। देखें उसके नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले अप्लाई कर दूँ। जी, देखें आपका उसका उसी पे मैं आ रहा हूँ। आप पहले अप्लाई उसी वक्त कर सकते हैं कि या आप शादी आपकी हो चुकी है, उसी बेस पे बुला सकते हैं, या आप उसको फियांसे के तौर पे बुला सकते हैं कि वो यहाँ पे आ जाएं, फिर यहाँ पे आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवाएं और फिर यहीं से ही उनका अगला वीज़ा जो है वो लगवाएं। सो मेरी जो आपसे जो एडवाइस होगी, मेरी ओपिनियन में इस हालात में आपको बेहतर यही होगा कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे आप शादी करें और शादी करने के बाद फिर आप बेशक यहाँ पे आके फिर आप अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पहले से आप तैयार कर लें और फिर आप जो ही जाएं शादी करें और फिर उसके फ़ौरन बाद आप अप्लाई कर दें, तो ये बिल्कुल हो सकता है उनका, लेकिन एप्लीकेशन तब ही सबमिट होगी जब आपकी शादी हो जाएगी। जमील भाई, अब मैं इसको थोड़ा ज़रा समराइज़ भी कर देता हूँ। जो खान साहब ये कह रहे हैं कि आप को जाना पड़ेगा पाकिस्तान या इंडिया, जहाँ पर भी हैं आप, और वहाँ आप शादी करें, ठीक है, लेकिन आप प्रेपरेशन यहाँ से करके जाएं। बिल्कुल ठीक है, जो एप्लीकेशन सारा कुछ जो सारी चीज़ है ना, वो सारा आपके वकील के दफ्तर के अंदर टेबल के ऊपर हो। बिल्कुल। वहाँ आपने निकाह किया, यहाँ आपने वकील को फ़ोन किया कि जी ये मेरा निकाह नामा है, कैन यू प्लीज़ पुट माई एप्लीकेशन फॉर। उसके अंदर ये होगा कि आपका टाइम नहीं वेस्ट। बिल्कुल, दैट्स राइट। ठीक है, मैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। आप अगर अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ दें तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पास इट ऑन टू उमर खान एंड यू कैन डिस्कस दिस मैटर मोर इन डिटेल, क्योंकि ये इस वक्त आपको जनरल एडवाइस ही दे सकते हैं। जी, तो बेहतर यही होगा कि आपको ज़रा मोर टेलर मेड एडवाइस मिल सकती है इसके ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। नाज़रीन, शो का अब मोर और लेस ख़ात्मा हो गया है और आप लोगों की अब कॉल आनी शुरू हुई हैं। ये पिछले हफ्ते भी हमारे साथ यही हुआ था कि जब शो ख़त्म होने वाला था तो सारे जो थे वो उस वक्त आ गए थे। तो माजरत, अब हम आपकी कॉल्स नहीं ले सकेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ अपना टेलीफोन नंबर ज़रूर छोड़ दें पीछे। मैं कोशिश यही करूँगा कि अपना ख़ान साहब जो हैं, उमर ख़ान को मैं आपका टेलीफोन नंबर दे दूं और वो आपसे तफसील से बात भी कर लें इंशाल्लाह ताला, और आपके कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो बड़ा होल हार्टेडली आपको हेल्प भी करते हैं, और यही हमारे प्रोग्राम की नौइयत है। उमर, थैंक यू सो मच आपके आने का, और आपको हर हफ्ते हम लोग महीने में एक आध दफ़ा तो ज़रूर बुला लेते हैं। कोशिश हम लोग करेंगे हम आपको फिर से लेके आएँ, क्योंकि फ़ोन्स काफ़ी आए हैं और टुवर्ड्स दी एंड आए, इसलिए हम लोग लाइव नहीं ले सके। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको मैं फिर से बुलाऊँ और इन एडवांस आप लोगों को, व्यूअर्स को बता दूंगा कि जी उमर खान आ रहे हैं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक आप मेरा इंतज़ार करें, मैं फिर से हाज़िर होऊंगा किसी नए गेस्ट के साथ। अंटिल देन, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।